تاریخ اسلام کی اولین مسجد مسجد قباء۔ اسلام آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ اس کا پہلا پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر نے ایک ایک پتھر رکھا۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں محبوب آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل آرام فرمایا۔ قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو قباء کا مکمل تعارف کرایا جائے گا، سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے معلومات کی دنیا جہاں آپ کے ساتھ دینی حوالے سے تمام قسم کی معلومات شیئر کی جائیں گی۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے گوشے گوشے سے ہر سال ارض مقدس آتے ہیں۔ آنے والے وہ بھی ہیں جو ملازمت کے ادارے سے آتے ہیں۔ یہاں آنے والوں میں عمرہ و زیارت اور حج ویزے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر زیارتیں کرنے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ قباء مدینہ منورہ سے ایک فاصلے پر بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہ وہ بابرکت مقام ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی اور جس کی شہادت قرآن پاک نے دی ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہے۔ قباء محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا نام بھی قباء رکھا گیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے باسیوں نے مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلہ کا رخ متعین فرمایا اور ترمیم و اصلاح میں حصہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں تو انصار روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے آقا کے استقبال کے لیے قباء آ جاتے۔ دھوپ زیادہ ہونے لگتی تو واپس چلے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تو بنو عمرو بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے ایک ایک پتھر رکھا۔ تمام صحابہ نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر کی گئی۔ سورہ توبہ کی آیت 108 میں اسی مسجد کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ ارشاد ربانی ہے، جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی مسجد اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار رکھنے والے ہی پسند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ منافقین نے اس مسجد کے بالمقابل ایک مسجد تعمیر کی تو انہوں نے رسول اللہ کو اس میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اکرم کو ان کے فریب سے آگاہ کیا اور یہ آیت پہنچائی کہ کچھ اور لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے ایک ایسی جگہ بنائیں جو اس سے
پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے، وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ قرآن پاک میں منافقین کی مسجد کو مسجد زرار کا نام دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین بوس کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ رسول اللہ کے انتقال فرما جانے کے بعد مسجد قباء کی تجدید کی گئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان نے توسیع کرائی، جبکہ عمر بن عبداللہ نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں توسیع و اضافہ کرا دیا، اس کا مینار بنوایا اور دالان بنوائے۔ آگے چل کر اس کی تجدید کا کام بھی مزید جاری رہا۔ قباء میں میٹھے پانی کا بندوبست ہے۔ قباء کا موسم خوشگوار رہتا ہے۔ گرمی کے عالم میں اگر مسجد قباء پہنچیں گے آپ کو درمیانی آب و ہوا کا احساس ہوگا۔ مسجد قباء دور ہی سے نظر آتی ہے۔